ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسا بھی یہ قرآن کریم کسی طرح تپائی کے ساتھ یہاں رکھنا ہے، ادھر نہ رکھیں تو ہم تو پاؤں رکھتے ہیں، تپائی رکھ دیں، ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگی دے، صحت دے، ہم نے عید قربان کے موقع پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ضروری ہے۔ سنت ابراہیم کے لیے سنت ابراہیم کے لیے عقیدہ ابراہیم ضروری ہے علیہ السلام۔ تو گزشتہ نشست میں اس پہ بات ہوئی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ صحت اجازت دیتی تو میں آج شاید زیادہ تفصیل سے بات کرتا، تشنگی شاید رہ جائے۔ اللہ نے زندگی دی، صحت دی، توفیق دی، تو آئندہ اسی قربانی کے حوالے سے کم از کم ہم 3 نشستیں کریں گے اللہ نے چاہا۔ آج کی اس نشست میں بھی چند ضروری آیات اور گرد و پیش کے ماحول کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کے سامنے دین کے حقائق رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے توفیق دی، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، فردن ہر ایک کو نہیں بتا سکتا، ساتھی پوچھیں گے تو اس لیے میں بتا دیتا ہوں اجتماعی طور پر۔ یہ پیر کا دن تھا اور جو ہمارے ٹرسٹ کا ادارہ ہے یہاں بلڈنگ، اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، تو اس کو ترخان کام کر رہے تھے تو ان کو دیکھنے کے لیے میں آیا۔ تو ساتھ ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو قریب گلی میں ایک مسجد ہے، میں نے وہاں نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے، اللہ نے واپس اندر پہنچانا تھا، ایک گاڑی والا گزرا، اس نے شاید ہمارا خیال کیا نہیں کیا، بہرحال وہ چھینٹیں پڑ گئی ہمیں۔ تو شاگرد میرا ساتھ تھا، تو اس نے جوتیاں میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، میں کہا جوتیاں تو دھو لے، کپڑوں پہ جہاں چھینٹیں پڑی میں دھو لیتا ہوں۔ ہم وضو خانے چلے گئے، اور وضو خانہ بھی ایسا ہے سیڑھیوں سے نیچے جانا پڑتا ہے، اور بارش ہوئی تھی، تلکن بھی تھی، مجھے تو لگتا ہے کوئی لیکوڈ بھی تھا شاید۔ مجھ سے پہلے ایک بندہ نیچے گزرا اور یہ کہتے ہوئے گزرا، جی میں یہاں پھسلا تھا، یہ کہتے ہوئے گزرا۔ تو میں اندر گیا ہوں اور میں نے اپنے چھینٹیں تھی اسے صاف کیا ہے اور نکلنے کی کوشش کی ہے۔ بخدا شاید مبالغہ نہ ہو، مبالغہ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، 1 سیکنڈ لگا ہے بس، جو پھر میں اچھل کے گرا ہوں۔ بس وہ یہ میرا پاؤں اندر کی طرف مولڈ ہوا، میں ایسے آگے کی طرف، تو میں نے تو دماغ نے جواب دے دیا۔
خدا نخواستہ اگر کمر لگتی پیچھے وضو والی جگہ پر، سر لگتا تو بھیجا نکل جاتا، یعنی 1 سیکنڈ سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، بالکل میں اس طرح۔ ساتھیوں نے اٹھایا تو جہاں رینوویشن ہو رہی تھی وہاں تھوڑی دیر بیٹھا، ہمارا پھر گھر پہنچا۔ گھر کے بعض احباب نے اصرار کیا ایکس رے کروایا تو وہ ہیئر لائن فریکچر نکلا ٹخنوں سے نیچے۔ تو آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ ہر بندے مومن کو آزمائش سے بچائے۔ نعمت چھنتی ہے تو نعمت کی قدر آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ طہارت کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ طہارت کا ہے کہ بندہ استنجا سے فارغ کیسے ہو، وضو کیسے کرے، تمام چیزیں۔ خیر